ایسا شخص جو قرآن کا انکار کرے، وحی کا انکار کرے، ڈے آف ججمنٹ سے منکر ہو جائے کہ کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، یہ خود سے ہی ہر چیز بن گئی ہے، اس قسم کے تاثرات کے حامل شخص کو ملحد کہتے ہیں۔ اور اس سے ملتا جلتا دوسرا لفظ ملحد کو لادین بھی کہتے ہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ کسی کو مانتا ہی نہیں، وہ رب کو نہیں مانتا۔ جب رب کو نہیں مانتا تو رب کے پیاروں کو کیسے مانے گا؟ اس کے نزدیک وحی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے آخرت والا معاملہ کچھ نہیں ہے، ہم بس آزاد پیدا ہوئے تھے، آزاد چلے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا لفظ ہے دہریہ، وہ بھی انہی خیالات کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر موت آنی ہے تو وہ موت ہم پر وقت نے لانی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں۔ آج ہم تھوڑا پڑھیں گے کہ کون ہے وہ ذات جس کے بارے میں رب خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب ہے جو ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کن کا مالک ہے، وہ کن فرما دیتا ہے، ہر چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، مالک نہیں، خالق نہیں، رازق نہیں، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، اسے پیدا کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ ہے ہمارا رب۔ ہاں اور ہم سرزیری اسباب کے اگینسٹ چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے سفر کرنا ہے، مجھے گاڑی درکار ہے، اور گاڑی کہتی ہے میں نے سفر کرنا ہے، مجھے پیٹرول درکار ہے۔ گاڑی کہتی ہے میرا ڈرائیور ہونا چاہیے، گاڑی کہتی ہے میرے 4 پہیے ہونے چاہیے جن پر میں چل سکوں، سفر کر سکوں۔ ہر چیز ظاہری اسباب کی محتاج ہے، میرا اور تیرا رب کسی اسباب کا محتاج ہے ہی نہیں۔ ہاں رب، ہم سوچتے ہیں پیر بھائی کہ بارش تب آئے گی جب بادل ہوں گے، ہم سوچتے ہیں ٹھنڈی ہوا تب چلے گی جب سورج چھپ جائے گا، پر وہ مالک کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، وہ دھوپ میں بارش برسائے اس کی مرضی، گرمی میں ٹھنڈ بنائے اس کی مرضی، اور ٹھنڈ میں گرمی لائے اس کی مرضی، وہ سورج مغرب سے نکالے اس کی مرضی، مشرق میں اتارے اس کی مرضی، مغرب سے نکال کر مشرق والا معاملہ الٹا سیدھا کرے اس کی مرضی، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سر جی لوگ کہتے ہیں، پھر بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اگر رب ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک سوال لوگ کرتے ہیں جو لادین ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو تیرا دعویٰ تیری ہی بات میں بڑا کمزور ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق نظر آنے سے ہو، اگر وہ نظر آئے گی تو اس کے وجود کو تو تسلیم کرے گا۔ میں نے کہا بتا اس ہمارے ماحول میں ہوا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ تو میں نے کہا دکھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بات سمجھنے والی ہے۔ ہوا، میں نے کہا تیرے جسم میں جان ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہے۔ تو میں نے کہا کس حصے میں؟ باڈی ہے نا پوری، اس میں جان ہے یا نہیں؟ تو اس کا تعین ایک مخصوص جگہ پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کہے گا ہر جگہ پہ ہے۔ میں نے کہا وہ رب بھی ہے اور ہر جگہ ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی باطن ہے، وہی ظاہر ہے، اور وہی خالق کائنات ہے۔ ہاں رب، سر جی ادھر تو ایک گھر میں نا آنا جانا رک جائے نا، وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ بن کسی بنانے والے کے بغیر کوئی چیز بن گئی ہو؟ سوال کہتے ہیں جی وہ آپ کے لیے بنگ بینگ تھیوری، وہ پہلے جو ہوئی تھی ایک جی خود سے سارا نظام بن گیا۔ میں نے کہا خود سے تو ایک ادنا سی چیز نہیں بنتی، تو اتنا نظام قدرت۔ سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام قدرت میں ہر چیز سیکوینس میں چل رہی۔ سورج مشرق میں نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک سیکوینس کے بعد سردی آتی ہے، ایک سیکوینس کے بعد گرمی آتی ہے۔ ہمارے چونکہ موسم پاکستان میں زیادہ ہیں، کبھی خزاں آتی ہے، کبھی بہار آتی ہے، اسی ترتیب سے آتی ہے۔ ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، اتنا بڑا آسمان، سر ہماری تو
10 مرلے کا گھر چھت کے بغیر، کسی ستون اور پلر کے بغیر نہیں ٹھہرتا، اتنا بڑا آسمان، اس میں سیارے ستارے کہکشاں، یہ چاند سورج ہیں یا نہیں؟ کھڑے کیسے ہیں؟ کوئی کھڑے رکھ کرنے والا ہے تو کھڑے ہیں، کوئی بنانے والا ہے تو سر دیکھیں نا، پھول مختلف انواع و اقسام کے ہیں، چنبیلی بھی ہے، گلاب بھی ہے مختلف قسم کے، جیسمین بھی ہے مختلف قسم کے، ہر پھول کی خوشبو جدا، ہر پھول کا انداز جدا، ہر پھول کی بناوٹ جدا، ہر پودے کا اپنا انداز۔ کچھ پودے پانی کے بغیر نہیں پروان چڑھتے، کچھ پودوں کو پانی درکار نہیں، کچھ پودے ایسے جو 6 ماہ کے بعد پھل دیتے ہیں، کچھ ایسے جو 6 سال کے بعد بھی نہیں دیتے۔ یہ ایک نظام قدرت ہے، ایک مالک کائنات ہے، ایک رازق کائنات ہے، جس نے ہر چیز کو ایک سسٹم، ایک نظام کے گرد پرو کر رکھ دیا ہے، جس میں وہ پنہپتے ہیں، جس میں وہ بڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اس ذات کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں جس ذات کے بارے میں میرے کریم نے ارشاد فرمایا، رب اتنا کریم ہے، رب اتنا مہربان ہے کہ اس کی دسترس سے کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں، اس کی دسترس سے کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں۔ میں بڑا خوبصورت حاجی اقبال صاحب آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں، اگر سر ہماری سوچ، ہماری سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے، میری اور آپ کی سمجھ میں اگر کوئی چیز نہ آئے تو یہ سمجھیں کہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے۔ اللہ کے وجود کا انکار کرنا اس چیز میں پنہا نہیں کہ تجھے نہیں سمجھ آتا، او پاگل تیری سمجھ چھوٹی ہے، وہ ذات بڑی ہے۔ ہاں، رب تو فرماتا ہے سوچنے والوں سمجھنے والوں، جو شہید ہے نا، شہید، اس کی تمہیں سمجھ نہیں آتی، رب کی تجھے سمجھ کیسے آئی؟ اور اللہ کے محبوب نے ایسا فرمایا کہ رب کے بارے میں زیادہ نہ سوچو، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور سر جی فرمایا گیا، اور سر جی ڈھونڈا اسے جاتا ہے کسی مقام پر، تلاش اسے کیا جاتا ہے جو مقام والا ہو۔ سر بات سمجھیے گا، اب میں حاجی اقبال صاحب کو ڈھونڈنا چاہوں تو ان کے گھر جاؤں گا، گھر میں نہیں ملتے تو ان کے کھیتوں میں جاؤں گا، کھیتوں میں نہیں ملتے ان کے صاحبزادے کے گھر جاؤں گا، اس کے بعد ان کی صاحبزادی کے گھر سے پتہ کرواؤں گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ ان کے مقام ہے جہاں پر یہ ٹھہریں گے۔ اور رب، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہاں، رب تو وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے جو تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اب میں کہاں کہاں خدا کو ڈھونڈوں، کہاں کہاں خدا ہے نہیں؟ بولیے نا ذرا، وہ مالک ہر جگہ موجود ہے، وہ ایسی ذات ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل کے ترازو پر تولنے والے بڑے نادان ہیں۔ بتا نا، اس نے تجھ پر کتنی کرم نوازی کی، تیری تخلیق کے بارے میں رب فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اسے خوبصورت شکل صورت میں پیدا فرمایا۔ اس نے تجھ پر اتنا کرم کیا اور پھر اسی کو تو عقل پہ تولنے لگا ہے۔ بڑے نادان اور جاہل لوگ ہیں۔ بتا نا، وہ چاہتا تیرے کان الٹے لگتے، اس نے ایک سیکوینس کے جہاں پر خوبصورت لگنے تھے وہیں لگائے۔ وہ چاہتا ایک تیری آنکھ آگے ہوتی، دوسری آنکھ تیری پیچھے ہوتی، فرماتا ہے نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، وہیں لگاؤں گا جہاں اسے حسین لگیں۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا اور پھر ناز و نم سے بنایا، تو اس کا کہا مانے یا نہ مانے پھر بھی وہ رزق تجھے باہم پہنچاتا ہے۔ وہ اس کو اگر ہم اس کا حساب، جو ہم سانسیں لیتے ہیں، ہم جو سانسیں لیتے ہیں اس کا حساب ہمیں دینا پڑ جائے نا، تو ہم سانسوں کا حساب نہیں دے سکتے، باقی نعمتیں تو ہیں ہی برا الورا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر ایک ایسے شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس کے نامہ اعمال تلنے لگیں گے تو رب کی ذات فرمائے گی جاؤ فرشتوں اسے چھوڑ دو، ہم نے معاف کیا۔ تو وہ حیران ہو کر پیر بھائی کہے گا کہ مولا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تکبیر اولیٰ سے میں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، کسی معاملے میں میں پیچھے نہیں رہا۔ مولا، میرا ایک ایک سانس تیری رضا میں گزرا،
تو پھر بھی مجھے اپنے کرم سے معاف فرما رہا ہے. میری نیکیاں، میرے اچھے اعمال، میری نماز، میرا سجدہ، میرا خیرات، کوئی تیری بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ فرمایا سبھی مقبول ہے، پر میری نعمتوں کا شمار تیرے سے ممکن ہی نہیں. مالک ایسا ہے. فرمایا فرشتوں، زکا بھائی فرشتوں، اس کی ایک آنکھ کا حساب اس سے لے لیتے ہیں، باقی کسی اعضاء کا حساب نہیں لیتے. وہ ایک آنکھ اس کے ایک طرف پلڑے میں رکھی جائے گی، اور دوسرا حساب جو اس کے سجدے، جو اس کے رکوع، جو اس کے قیام، جو اس کے نیک اعمال تھے، دوسری طرف رکھے جائیں گے. پر جب حساب ہوگا اعمال ہلکے پڑ جائیں گے، آنکھ والی نعمت بھاری ہو جائے گی. رب فرمائے گا اب اگر تجھ پر عدل کروں تو میری ایک نعمت کا بدلہ نہیں چکا سکتا، سارے جسم کا کیسے بدلہ چکائے گا؟ فرمایا جائے گا اب تجھے بھیجو جہنم میں، مولا نہیں، مولا تو کرم فرما، مجھ پر فضل فرما، عدل کرے تا تھڑ تھڑ کمبن اچیاں شانہ والے، رحم کرے تے بخشے جان میں جے منہ کھا لے. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا قادر ہے، کرم فرمانے والا ہے. اور اس کی ذات کے بارے میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے. اللہ کے بندے، وہ بھی امتیں تھیں جنہوں نے گناہ کیے، صبح بندر بن گئے، صبح ریچھ بن گئے، صبح خنزیر بن گئے. وہ امتوں کے سارے قدیمہ آج بھی تجھے ہسٹری میں مل جائیں گے. پر دیکھ مدینے والے کے صدقے اس خالق نے کیسا کرم فرمایا، اسے کے بارے میں سوچتا ہے جس نے گناہگاری کے باوجود تیری شکل نہیں بگاڑی. ہاں اس کی نافرمانی کے باوجود اس نے تیرے گھر میں رزق کو روکا نہیں. ہاں اس نے سزا کے طور پر تیرے بیٹے کو موت نہیں دی. ہاں اس نے سزا کے طور پر تیرا ایکسیڈنٹ نہیں کروایا. یہ تیری اپنی شامت احمال تھی کہ تو اس سے روٹ گیا. وہ تو کہتا رہا آ میرے بندے آ، میری رحمت کا دریا بہ رہا ہے، چل رہا ہے، ایک طرف میرے لیے ایک قدم اٹھا، میں 10 بار تیرے قریب آ جاؤں. ہمارا رب اتنا کریم ہے، بتائیں نا جی. اور سر حاجی اقبال صاحب، اس میں نا جو بچوں کا دہریہ ہو جانا، اتھسٹ ہو جانا، مرزئی ہو جانا، اس میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں والدین کا بھی بڑا ہاتھ. جو بنیادی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو دینی تھی، اس تعلیم کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 6 ماہ کی عمر میں ہو جائے نا تو اس کو اپنے رب کا پتہ دو. بتاؤ تمہارا خالق رب ہے، تمہارا مالک رب ہے. اسے قدرت کی خوبصورت نشانیاں دکھاؤ. دیکھو بیٹا یہ سورج کتنا حسین و جمیل ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے، مولا نہیں دیکھ سکتا. کیوں بابا؟ بیٹا کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ بابا میری آنکھیں چندیا جاتی ہیں. تو فرمایا بیٹا اگر یہ اتنا بڑا اور عظیم ہے، اس کی حدت سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا بنانے والا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس اسی طرح کا ایک دہریہ آ گیا. وہ کہنے لگا ہم کیوں نہیں خدا کو دیکھ سکتے؟ مولا علی فرماتے ہیں تو سورج کو پہلے دیکھ کر دکھا. وہ کہنے لگا میں نہیں دیکھ سکتا. فرمایا جو سورج کو بنانے والا ہے اسے کیسے تو دیکھے گا؟ کہنے لگا اگر خدا ہے تو اس کا رخ کہاں ہے؟ مولا علی نے سامنے چراغ جلوایا، دیا جلوایا، فرمایا دیکھ اس کا رخ کس طرف ہے. میں سمجھا نہیں سکا. اس کا رخ، ایک شمع، چراغ، دیا جلا دیا گیا، یہ بلب بھی جل رہا ہے. کہیں گے اس کا رخ کہاں ہے؟ تو یاسر کہے گا رخ تو ہر طرف ہے. میں نے کہا رب نوروں سے بھی نور ہے، رب تو بڑا خالق ہے نا. مولا علی فرماتے ہیں اگر اس چراغ کا رخ سمجھ میں نہیں آتا تو خالق کائنات کا رخ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہنے لگا خدا سے پہلے کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں تجھے گنتی آتی ہے؟ انہیں کہنے لگا آتی ہے. آپ نے فرمایا پڑھ. وہ کہنے لگا 1 2 3 4. فرمایا نہیں 1 سے پہلے پڑھ. وہ کہتا ہے 1 سے پہلے کچھ نہیں تھا. فرمایا پھر پڑھ. نہ سب
پھر وہ پڑھتا ایک دو, وہ کہندا ہے مولا علی فرماتے ہیں تو ایک تو ہی کیوں شروع کرنا ہے, اس تو پیچھے کر. کہنے لگا ایک سے پہلے کچھ نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں یہی مومنین کا عقیدہ ہے, اس ایک سے پہلے کچھ نہیں تھا. اس ایک سے پہلے اول بھی وہ, آخر بھی وہ, باطن بھی وہ, ظاہر بھی وہ, مالک بھی وہ, رازق بھی وہ, خالق بھی وہ. اس نے ہر چیز کو بنایا ہے. اور سر دیکھیں نا, انبیاء جتنے بھی ہیں نا, میکسیمم اقبال صاحب انبیاء, انہوں نے کسی خاص اسکول سے تربیت نہیں لی. عدنان صاحب ایسا ہی ہے, وہ کسی خاص مدرسہ یا انسٹیٹیوٹ سے وہ فارغ التحصیل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی سے, وہی سے انہیں پڑھایا, انہیں تربیت دلائی. وگرنہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں واضح اسلوب ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ, انہیں کہو سارے مل جائیں, کوئی جن کو بھی ملا لیں, کسی اور کو مددگار کو بھی ملا, ایک جیسی آیت لے کر آؤ. اللہ نے چیلنج کیا ہے, فرمایا پیارے محبوب انہیں بتا دو, یہ جو تجھے باتیں کرتے ہیں نا, انہیں کہو قرآن جیسی ایک آیت لے کر آئیں. پھر سارے زمانے نے ان لوگوں نے کوشش کی, ایک آیا بھی نہ لا سکے. وہ ولید یا غالباً ایک اس وقت کا عرب کا ایک شاعر تھا, میرے ذہن میں نام اس کا اتر گیا ہے, وہ بڑا کمال کا شاعر تھا. حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق نے انا اعطیناک الکوثر, اس آیا مقدسہ کا پہلے جو چند حروف تھے وہ حرم میں لکھ کر نہ لٹکا دیے. اس شاعر کا بھی وہاں سے گزر ہوا. شاعر نے پڑھے تو سکتہ طاری ہو گئے, کہنے لگا میں نے بڑی بڑی زبانوں میں شاعری کی ہے, میں بڑا کمال کا شاعر ہوں, پر یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے. توجہ, یہ کلام کسی انسان کا ہے ہی نہیں. پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ کمال, یہ خوبصورت لطافت میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے. بتایا گیا یہ رحمان کا کلام ہے. تو علماء فرماتے ہیں اسی دن کلمہ پڑھ کر مدینے والے کا غلام بن گیا تھا. کیا یہ کافی نہیں ہمارے لیے قرآن جو اللہ کا پتہ دیتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جان رحمت ایک بھی معجزہ نہ لاتے, آپ کا چہرہ نور ہی حق کی دلالت کے لیے کافی تھا. اور سر میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں, جن چیزوں کا تعلق دیکھنے سے ہو نا, وہ نظر نہ بھی آئے انہیں ماننا پڑتا ہے. ہوا نظر آتی ہے, مانتے ہیں یا نہیں؟ خوشبو نظر آتی ہے, مانتے ہیں یا نہیں؟ بے شمار ایسی چیزیں ہیں. سر اگر میں تھوڑا سا فزیالوجی کی طرف آؤں نا, اٹانومی کی طرف, وہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. حالانکہ ہم ناک سے سونگھتے ہیں, ناک کا کوئی تعلق نہیں یہ بتانے سے کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے. یہ دکھانے بتانے والا دماغ ہے. کان کا تعلق سن کر فیصلہ کرنے سے ہے ہی نہیں. کان سن لیتا ہے لیکن جانچ پڑتال اس سے نہیں ہوتی کہ یہ آواز پیاری ہے, دل ربا ہے, دل نشین ہے یا بری آواز ہے. یہ دماغ بتاتا ہے. زبان کے اوپر 1,10,000 کے قریب ذائقے چکھنے کی ہے مہارت, لیکن خود نہیں بتا سکتی. وہ کیپیسٹی دماغ بتاتا ہے. سر ہمارے پارٹس آف باڈی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں, اور انہیں ریلیٹڈ کرنے والا کون ہے؟ ہمارا خالق. بے شک زبان کو ذائقہ نظر نہیں آتا, پتہ نہیں چلتا, دماغ بتاتا ہے, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ زبان دا کمال ہے. حالانکہ میڈیکلی میں چیلنج کر رہا ہوں, میڈیکلی آپ دیکھ لیں, میں تو خود ڈاکٹر ہوں الحمدللہ, ان باتوں پہ تحقیق ہے, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں. اور سر جو مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے نا, بے شک تجھے لگتا ہے سورج خود غروب ہو گیا, ایک پاور ہے جو حکم دیتی ہے تو غروب ہوتا ہے. ہر چیز کا مالک, ہر چیز کا رازق, کل کائنات کا خالق وہ ہمارا رب ہے. حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا ایک دائریے سے مناظرہ ہو گیا ہے. توجہ آپ کی بات چیت فائنل ہو گئی. فلاں دن فار ایگزامپل جمعے والے دن ہمارا جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد مناظرہ ہوگا,
وہاں پر اکٹھے سارے لوگ، اپنے بھی ہو گئے، پرائے بھی ہو گئے، رب کو ماننے والے بھی ہو گئے، انکار کرنے والے ہو گئے، رسول خدا کی نبوت کو تسلیم کرنے والے بھی ہو گئے، نہ کرنے والے بھی ہو گئے، سارے لوگ وہاں پر سر اکٹھے ہو گئے۔ وقت مناظرہ سے تقریباً 2 گھنٹے بعد امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پہنچے تو وہ جو دہریہ تھا وہ کھڑا ہو کر مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا تو اچھا ہے مسلمانوں کا امام، تجھے وقت کی پابندی کا پاس ہی نہیں ہے، ٹائمز اینڈ ٹائڈز ویٹ فار نن، آپ کو نہیں پتا وقت کتنا قیمتی ہے۔ فرمانے لگے وقت تو بڑا قیمتی ہے پر میرا لیٹ دیر سے پہنچنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ میں مقام مناظرہ پر پہنچنے والا تھا، میرا گزر جنگل سے ہوا، تو یکا یک ایک حیرت انگیز واقعہ میری آنکھوں نے دیکھا۔ اس نے کہا عجیب انداز سے بتا وہ کیا واقعہ تھا؟ آپ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سامنے خوبصورت درخت تھا، موٹا تنا، وہ یکا یک زمین پر گرا، اس کی جو شاخیں وہ الگ ہو گئی، جو بڑا ٹرنک اسے کہتے ہیں تنا تھا نا، وہ کٹنے لگا اور ہموار تختے تیار ہونے لگے، وہ آپس میں جڑنے لگے، ان میں میخیں گڑنے لگیں، میخیں گڑنے کے بعد کشتی بننے لگی، کشتی بننے کے بعد پانی میں اترنے لگی، پانی میں اترنے کے بعد وہ وہاں پر موجود مسافروں کو اپنے اندر بٹھاتی، ایک کنارے سے اٹھاتی دوسرے کنارے تک پہنچاتی اور کرایہ بھی وصول کر لیتی۔ تو اس نے بڑا زوردار سرکیکہ لگایا اور کہنے لگا تو امام ہے، تو مسلمانوں کا امام ہے، تو جو تیرا عقل کام کرتا ہے یا نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے درخت خرد کٹ کر گر جائے، پھر اس کے تختے بن جائیں، پھر تختے آپس میں جڑنے لگے، پھر ان کا اوپر رندہ بھی ہو جائے، آپس میں میکیں گڑ جائیں اور خود سے کشتی تیار ہو جائے، خود سے پانی میں اتر جائے اور پھر مسافروں کو ایک کنارے سے اٹھائے دوسرے کنارے پر بٹھائے اور کرایہ بھی وصول کر لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے اس وقت سر اٹھایا، چہرے پہ روشنی آ گئی، ہاں نور آ گیا، فرمایا اے عقل سے پیدل، اگر ایک کشتی خود سے بن نہیں سکتی، درخت کٹ کر تختوں میں تقسیم ہو نہیں سکتا، وہ تختے آپس میں جڑ نہیں سکتے، پانی میں اتارنے والے کے بغیر اتر نہیں سکتے، یہ ساری کائنات خود سے کیسے بن سکتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں پہ علماء فرماتے ہیں 7,000 ایسے لوگ تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، امام کی اس مثال سے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیسے ممکن ہے خود سے کوئی چیز بن جائے جب تک اس کا بنانے والا نہ ہو؟ اس کائنات، یہ اتنی بڑی کائنات سر، اتنی بڑی کائنات کیسے خود سے بن سکتی ہے؟ کوئی ہے بنانے والا، وہ ذات قدیر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ ہمارا رب ہے۔ دیکھیں نا جی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مشکل کشا علی، حاجت روا علی، پیر علی سے پوچھا گیا نا علی تجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ رب موجود ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں ایک ٹانگ اٹھاتا ہوں نا، دوسرا اٹھانے سے قاصر رہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کوئی ذات موجود ہے۔ میرے علی پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں ارادہ کرتا ہوں نا کچھ چیز کا، کچھ چیزوں کا ارادہ باندھتا ہوں تو وہ ارادے پایا تکمیل تک نہیں نہ پہنچتے، تو میں سوچتا ہوں ایک ذات وہ ہے جو میرے ارادوں پر بھی دسترس رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے، میں سوچتا کچھ ہوں وہ کچھ جاتا ہے۔ تو یہ چیز، اور اگلی بات ہی پیر علی سے بتاؤں نا، بولے نا یار سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر میری بات کرتے ہو نا تو میں تو سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جب تک اپنے خالق کو نہ دیکھ لوں۔ ان لوگوں کو کیا پتا بیچاروں کو جو عقل سے پیدل ہے، یہ اس ذات کے بارے میں سوچتے ہیں جو کل کائنات کا خالق ہے، نبیوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک ولی کی کرامت سمجھ میں نہیں آتی، یہ آتی ہے لوگوں کو؟ آصف بن برکھیا والی ابھی تک کسی کو آئی ہے؟ آصف بن برکھیا نے وہ جو تاج تخت لائے تھے، کسی کو ابھی تک سمجھ آئی ہے؟
اور سر سوچنے لگے گی تو سائنس نے اپنی موت خود ہی مر جانا ہے، بات سمجھ میں نہیں آنی۔ اللہ کے عام بندوں کا یہ مقام ہے، اور علی کا مقام تو وراء الورا، اور علی کے علی کا مقام وراء الورا، اور پھر ان سب نفوس قدسیہ کو تخلیق کرنے والے کا مقام۔ ہاں، اس لیے میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں۔ یہ لبرلزم کا دور ہے، یہاں پہ فتنے ایسے برس رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ یہ ہماری آپ احباب کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو بنیادی تعلیمات کے بارے میں روشناس کروائیں، انہیں بتائیں بیٹا ہم اس خالق کو مانتے ہیں جو تیرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو تیرا نفع نقصان کا مالک ہو۔ اس رب کو ماننا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور بیٹا یہ بھی نہ سوچ لینا کہ اگر وہ نظر نہیں آتا تو موجود نہیں، رات تاروں باری سجانے والا خدا ہے، محمد مصطفیٰ کا خالق خدا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو وہی پہنچانے والا خدا ہے۔ اور سر جی کوئی ایسی تو بات بچائیں جو سرکار مدینہ نے نہ بتلائی یا دکھلائی ہو۔ میرے پاک نبی کے چچا جان حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اصرار کر بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کو دیکھنا ہے جو وہی لے کر آتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا تو نہیں دیکھ پائے گا، اصرار کیا۔ پھر چچے بھتیجوں کو پیارے ہوتے ہیں، اور پھر بھتیجا بھی ہو محمد مصطفیٰ جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سر مشتاق صاحب اصرار کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا تھوڑا انتظار کر، جبرائیل آنے والا ہے، تجھے دکھلا دوں گا۔ آپ کریم آقا حرم میں تشریف فرما تھے، طواف فرما رہے تھے، تو جبرائیل روح الامین حاضر خدمت ہوئے، ایک کھونٹی پر 600 پروں کا مالک ہے۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے کھونٹی پر کیسے بیٹھ جائے گا، کھونٹی پر آپ بیٹھ گئے جبرائیل علیہ السلام۔ تو فرمایا چچا دیکھ، چچا نے دیکھا، دیکھ کر بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑے، اٹھایا اور میں چچا تو اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ جبرائیل روح الامین کو دیکھنا عام بندے کی طاقت کی بات نہیں، اور ہمارے آقا و مولا نے تو اپنے خالق کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ سر آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب یہ کیس ان مرزائیوں کو نا فارغ کیا گیا تھا نا، ہاں غیر مذہب ڈکلیئر کیا تھا نا آرٹیکل میں، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں، تو وہاں پر وہ ایسی ایسی کتابیں لائے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو شرمندہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کتاب لکھی ہے تمہارا مولوی یہ لکھ رہا ہے کہ نبی کا یہ مقام ہے، کچھ ساری باتیں نہیں عرض کر سکتا، نبی کا یہ مقام ہے، اس کی عزت تو ایک بھائی کی جیسی ہے، اس کی عزت تو ایک نمبردار کے جیسی ہے، اور تم لوگ تو کہتے ہو کہ نبی آ بھی جائے، نیا نبی بھی آ جائے تو اس نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، اور کس نے لکھی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سر کچھ باتیں پھر نہیں عرض کرنے والی، اشارہ ہی کر سکتے ہیں۔ شاہ احمد نورانی نے کہا ہمارے ان کے خلاف فتوے آ چکے ہیں، ہم نے کہہ دیا ہے جو محمد مصطفیٰ کو بڑا بھائی سمجھے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے لا نبی یا بعدی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ لوگ باطل ہیں جو یہ کہہ گئے ہیں کہ اگر کوئی نیا بھی نبی آ جائے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت پر فرق نہیں پڑتا، وہ غیر ہیں، ہم اپنے ہیں۔ میں نبوت کا دروازہ بند کر کے، کچھ لوگوں نے یہ ایسی باتیں کیں، ان کو یہ شے ملی تھی، انہوں نے سر یہ دعویٰ کر دیا تھا۔ اب بھی کچھ لوگوں نے ایسا لکھا جو لوگ آج بھی دہریت کی طرف، لوگ ملحدین کا دامن تھامنے پر مجبور ہو گئے۔ مسئلہ کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، تو وہ لوگوں کو شے ملتی ہے، وہ کہتے ہیں بس اگر مصطفیٰ، رب نے کائنات مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے، اگر اس مصطفیٰ نے خدا کو نہیں دیکھا وہ سوچتے ہیں اس کا مطلب خدا ہے ہی نہیں۔ یہ باتیں بڑی تحقیقی ہیں، شاید کچھ بندوں کے سر سے گزر جائیں، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کہتے ہیں ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے۔ ہاں یہ عقیدہ ہے سر،
سر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندے کے لیے سب کچھ کیا جائے اور کرنے والا اس کا وجود ہی نہ ہو؟ رب کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، کوئی مجھ سے مانگے، کوئی میرا ہو کچھ میں اس کو دوں، کچھ وہ مجھ سے مانگے، تو میں نے محمد مصطفیٰ بنا دی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کل کائنات کا نور میرے نور سے تخلیق پایا۔ ان ساری چیزوں کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ وہ باطل جو جن کے عقل میں تو کچھ بیٹھتا ہی نہیں، وہ ہمارے چھوٹے بچوں کو جو ابھی ٹین ایجرز ہیں، وہ اسکولوں میں کالجز میں جاتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کالجز یونیورسٹیز میں کوئی پوچھ پریت ہے ہی نہیں، کوئی سیکولر مائنڈ ہے جی میں دل لے اونج کیتی جاؤ۔ کیوں کیتی جائیے بھائی جان؟ ہم کوئی شتر بے مہار ہیں؟ ہم رسول خدا کے غلام ہیں، ہم وہ کریں گے جو مصطفیٰ جان رحمت کو اچھا لگتا ہے۔ ہم اس خالق کو نہ مانیں جس خالق نے ہمیں ایک سانس کا بدلہ چکانے کی بات کریں تو ہم انیبل ہیں۔ اتنا کریم، اتنا مہربان، جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے وجود کا انکار کریں؟ نہ یہ ممکن ہی نہیں۔ آئیے میں اللہ والوں کی ایک بات سناتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں توجہ فرمائیے گا، اللہ والے نا ایک بوڑھی عورت کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی، بڑی عقل مند تھی، ذہین تھی، فطین تھی اور عبادت گزار تھی۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا بوڑھی عورتوں والے عقیدے لے کر آنا۔ حدیث پاک ہے بوڑھوں والے عقیدے۔ کیسا عقیدہ؟ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نا سر تجارت کا ارادہ فرمایا کہ اپنے ساروں کو لے کر جو ہے نا کہیں ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مریدین تھے، چاہنے والے تھے، امتی تھے، انہوں نے کہا حضرت تجارت تو کر لیتے ہیں بنی اسرائیل جو تھی، لیکن گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وصیت کر کے گئے تھے جب آپ لوگ ہجرت کرو گے نا، لوگ کہتے ہیں نبی نو پتا کوئی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وصیت کر کے گئے اپنے چاہنے والوں کو کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب تم رات کے اندھیرے میں تجارت کرو گے، ہجرت کرو گے، یہاں سے موو کرو گے، یو آر گوئنگ ٹو بی میگریٹڈ فرام ہیئر، تو تجارت کر وینی ہے، ادو مینو نہ بھولیا جے، مینو نال لے کے جایا جے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کا وصیت، اس کا کیا کریں؟ فرمایا چلو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی قبر پہ چلو، وہاں سے ان کا تابوت نکالتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ سارے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ حضرت ہمیں تو پتہ نہیں ان کی قبر کہاں ہے۔ ہاں تو وہ سارے چہ مگوئیاں کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بوڑھا سا بابا تھا، وہ کہنے لگا ایک بوڑھی اماں ہے، اس کو قبر کا پتہ ہے۔ میں بڑی مستند بات کر رہا ہوں، آپ ذرا مسکرائیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سر استاد صاحب بوڑھی اماں کے پاس لوگ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اماں سے پوچھو قبر کا رستہ، تو چلتے ہیں ادھر۔ اماں کہتی ہے قبر کا بھی پتہ ہے اور رستے کا بھی پتہ ہے، پر بتاؤں گی تب جب میری 2 شرطیں پوری کرو گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ یہ میں نے مشتاق صاحب اس کا ایک حصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، دوسرا حصہ نہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ چلو جلدی سے عرض کر، میرے کریم کے پاس ایک غلام آیا تھا، میرے کریم سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں ماڈم، مجھے کچھ مال عطا فرمائیں۔ میرے کریم نے فرمایا یہ سامنے جو بکریاں چر رہی ہیں نا، ان میں سے کتنی لے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/3، 1/3 حصہ دے دیں، مثال کے طور پر اگر 30 ہیں 10 دے دیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل 10 دیں۔ ابھی 2 قدم چلا تھا، کریم نے فرمایا کچھ اور چاہیے؟ یا رسول اللہ اگلی 10 بھی دے دے۔ میرے کریم نے فرمایا اگلی بھی دیں۔ میرے کریم نے فرمایا کچھ اور چاہیے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کا کرم ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ آ، مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر ساریاں ہی دے دیو۔ میرے کریم نے ساری دے دی۔
میرے کریم نے فرمایا اور کچھ مانگ لے. عرض کرتا ہے بندہ نواز یہی کافی ہے، یہی کافی ہے. اس وقت میرے کریم نے فرمایا تھا اس سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا اچھی رہ گئی. یا رسول اللہ وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ میرے کریم نے پھر یہ بات سنائی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. کریم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا اے اماں ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ دو. وہ بوڑھی عورت بڑی سمجھدار تھی، بڑی سیانی تھی. کہنے لگی پیارے موسیٰ پہلے میری شرط ہے، شرط نمبر 1 یہ ہے کہ تو مجھے لکھ کر دے کہ جنت میں جاؤں گی. تو مجھے لکھ کر دے کہ میں جنت میں جاؤں گی. سر بوڑھیا سیانی تھی، اسے پتا تھا اگر نبی نے لکھ کر دے دیا تو جنت مل جائے گی. ہاں جنت مل جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی یہ بات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے. فرمایا یہ کیسی ماں ہے، قبر کا رستہ بتاتی ہے اور بدلے میں جنت مانگتی ہے. اسے پتا تھا نبی لجپال ہوتا ہے، نبی اللہ کے خزانوں کا مالک ہوتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی اتری. فرمایا گیا پیارے موسیٰ تو لکھ کر دے دے، ہم اس بندے کو نوازیں گے جو نبی کی قبر کا پتہ دے گا. اب میں یہاں پہ رک کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو نبی کی قبر کا پتہ دے اسے جنت کی سند ملے، اور جو امام الانبیاء کی قبر پہ جائے نہیں میں سمجھا نہیں سکا. یہ جو لوگوں نے میں نے اشارہ کیا نا، کچھ لوگ سمجھے ہیں، یہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ نبی دی قبر تے جاون دی لوڑ کا ہی نہیں. تے میں کہ گل فرشتیاں نوں وی دسیا ہولی جا کانے چ جڑے 70,000 صبح آندے 70,000 شامی آندے. نہیں بولدا نہیں تساں. میرے آقا دے دوارے غلاماں دیاں ٹولیاں ایک پیا سن دئی ہزاراں دیاں بولیاں. میں تو یوں کہا کرتا ہوں کوئی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے، نبی سبھی کا مقدر سوار سکتا ہے. یہ تو کرم ہے ان کا کہ وہ اترا مکہ میں وہ کعبہ کو اپنے گھر اتار سکتا ہے. میرے نبی کی شان. اماں کو جنت ملی، حوالہ لاؤ میں ذمہ دار ہوں حوالے کا. اور اماں نے نہ صرف جنت مانگی، اماں کہتی ہے جنت بھی لیساں تے گواہ ڈنوی تیری ہی بنساں. کہتی ہے یا نبی اللہ جنت بھی لے کر دیں اور جہاں آپ کا محل ہو، جہاں آپ کا پیلس ہو وہاں میرا بھی ہو. اللہ نے دونوں چیزیں فرمایا پیارے موسیٰ دے دو، پیارے موسیٰ دے دو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لکھ کر دے دیا. اماں تو جنتن ہیں، اے ماں تو جو قبر کا بتا ہے وہ جنتی ہو جائے. قربان جاؤں میرے کریم آقا کے غلاموں، اس اماں کو تو جنت ملی. اور پھر نہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بات لمبی ہو رہی ہے، ایک واقعہ بیان کرنا ہے. اور جہاں جس جگہ پہ یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تابوت لے جایا گیا نا، جس جگہ پہ دفن کرنے لگے وہاں بحث چھڑ گئی. ایک پارٹی آ کے ساڈے لے دفن کرو، دوجی کہن دیے ساڈے لے کرو. کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا جس زمین پہ اللہ کا نبی چلا گیا نا وہاں پہ بڑی بڑی بات، وہاں پہ برکتیں آ ہی جائیں گی. 2-4 بوڑھے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم درمیان میں اللہ کے نبی کا جسم خاکی جسم نور دفن کریں گے. انہوں نے کہا فائدہ ظفر صاحب کیسے پہنچے گا؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں ایک ندی بہاتے ہیں، ندی کا تھوڑا سا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں کو چوم کر جائے گا، آدھا اس طرف سیراب کرے گا، آدھا اس طرف سیراب کرے گا. بتاؤ یارو جو نبی کے قبر کو چوم کر پانی فصلوں میں جائے، وہ فصلوں میں ہریالی لائے، اور جو حسین نبی کی زبان چوس کر کربلا میں ان ہستیوں کے بارے میں نرم عقیدہ نہیں میرے بھائی. یہ ہستیاں بڑی اعلیٰ مرتبت ہیں، یہ ہستیاں بڑی باکمال ہیں. ان ہستیوں کے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا. وہ تو زندہ ہے تمہیں پتہ نہیں، شہید زندہ ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں. شہید کو جو شہادت دینے والا، شہید کا پتہ نہیں چلتا وہ کیسے زندہ ہے. تو نبی کی زندگی کے بارے میں مولوی تو پوچھنا ہے.
بریلی والا بابا کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم تسی بھی ثواب لو نا، لوڑ ہے نا کہ میں ہی ڈھیر گناہگار ہاں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے برستا نہیں ہے، دیکھ کر ابر رحمت گدھوں پہ بھی برسا. جب شہید زندہ ہے تو نبی کیسے مار سکتا ہے؟ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. بس نبی اللہ ہی بھی ہیں اور یرزقون بھی ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. وہ اماں مائی سے کسی نے پوچھا اماں بتا خدا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ تو اماں چونکہ چرخا کانت رہی تھی، اماں نے کہا بالکل رب ہے. اس نے کہا اماں کوئی جواز بھی دیتی ہے؟ Is there any logical reasoning؟ کوئی معاملہ ایسا ہے جو مجھے سمجھا پائے آسانی سے؟ اس نے کہا بیٹا میں کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، پر جب میں چرخا کاٹنے لگتی ہوں نا تب تک چلتا ہے جب تک چلاتی ہوں، تب تک چلتا ہے جب تک چلاتی ہوں. بیٹا یہ بتا میرا چرخا میرے چلانے تک چلتا ہے، اگر رب نہ ہوتا تو کائنات کا چرخا کیسے چلتا؟ ماں بوڑھی تھی پر بات بڑی کمال کی کر گئی. اگلی بات ماں کہتی ہے جب جب چلاتی ہوں تب تب چلتا ہے، رات کو چلاتی ہوں تو رات کو چلتا ہے، روک دیتی ہوں رک جاتا ہے، صبح کو چلاتی ہوں صبح کو چلتا ہے. پتا چلا میرا چرخا اس وقت چلتا ہے جب جب چلاتی ہوں. یہ کائنات کا چرخا ہر وقت چل رہا ہے. پتا چلا کوئی خدا ہے جو اسے ہر وقت چلا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی بات سنیے گا. اور ماں کہتی ہے میرے چرخے کے گرد جو سوت ہوتا ہے نا، سوت جس رو کے اگینسٹ میں سوت ڈالتی ہوں اسی رو میں ہی چلتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب آپ یعنی وہ میں تو اس کو اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. وہ روئی جو جیسے کاٹی جاتی ہے، کہتی ہے میں 3 لائنیں بناتی ہوں روئی کی، ایک جو جو چلاتی ہوں وہ تینوں لائنوں میں گھومتا رہتا ہے. پتا چلا اگر میری لائن سیدھی رکھنے پہ سیدھی رہتی ہے نا تو سورج والی لائن بھی سیدھی رہتی ہے. پتا چلا کوئی رکھنے والا ہے تو سیدھا چل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہمارے لوگ پوچھتے ہیں خدا کہاں ہے؟ میں نے کہا خدا ہر جگہ موجود ہے. اور یہ کہنا علماء فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ خدا ادھر ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے. اب جی ایسا ہے اللہ کو فرماتا ہے کہ میں تو شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. جو شاہ رگ سے قریب ہے اسے ڈھونڈو گے کہاں جو ہر جگہ موجود ہے. اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سوچنا، یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ہماری سمجھ میں خدا آ جائے. سر ہماری سمجھ بہت نیچے لیول کی ہے، گھٹیا سمجھ ہے، اممیچور سمجھ ہے. اس سمجھ میں خالق کے کائنات نہیں آتا. ایمان یہ کہتا ہے تو مان. ایمان کا تقاضا سر یہ ہے کہ ہم مانیں گے ہم مسلمان ہیں. وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے تھے نا یا رسول اللہ ہم نے رب کو کب دیکھا ہے؟ آپ نے بتایا تو مان لیا. ہم نے موت کو کب دیکھا ہے آگے جا کر؟ آپ نے بتایا تو ہم نے مان لیا. اچھی بری تقدیر کا آپ نے بتایا ہم نے مان لیا. جو مومنین ہیں نا ان کا 90% ایمان بالغیب ہے. اور اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں ہم نے غیب پر ایمان رکھنا ہے. ہماری یہ جرت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خدا ہمیں دکھایا جائے. یہ کفار کا باطل بے دینوں کا عقیدہ ہے. دین والے کہتے ہیں جو میری سانسوں کا سلسلہ چل رہا ہے نا چلانے والا میرا خدا ہے.
اور بتانے والا محمد مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نا، اور میں گزارش کروں گا ہر والدین کو اپنے بچوں کو وہ بنیادی تعلیمات ضرور دلوائیں. خالق کے بارے میں بتائیں، مالک کے بارے میں بتائیں، توحید و رسالت کا بنیادی عقیدہ بتائیں. انہیں کہیں بیٹا ہمارا الہ ہمارا رب ہے. شتر بے مہار بچوں کو نہ ہونے دیں. آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے بچوں کی. اور ہمارا المیہ یہ ہے 90% والدین کو پتہ ہی نہیں میرا بیٹا کس عقیدے کا حامل ہے. اور سب جب درخت کو بچپن میں ہی چھوٹے پودے کو ہم اس کو نرچرڈ کر لیں نا، اس کو سوار لیں، کینچی اس پر چلتی رہے تو خوبصورت تناور درخت بنتا ہے. جب بڑا ہو جائے نا تو پھر مشقت کرنی پڑتی، اور اس وقت مشقت سر فائدہ بھی نہیں پہنچاتی. جب بیٹا ہاتھوں سے نکل جائے گا. چنیوٹ کا ایک بندہ ملا، دوسرے دوست سے بات کر رہا تھا، میں بھی پاس بیٹھا تھا. وہ بیچارہ رو رہا تھا بوڑھا بابا ہو کر، سر کی عمر کا. کہنے لگا کیا کروں بیٹا مرزائی ہو گیا. بیٹا انہوں نے وہ دونوں قسم کے جان سے دیے ہیں، نوکری والا بھی اور دوسری والا بھی، تو وہ میری بات سنتا ہی نہیں. جواب تو وہ باتیں کر رہے تھے، میں سن رہا تھا. میں نے کہا کاش چاچا اپنے پتر نو دسدا بھئی نبی سونے دی شان کی ہے، بتایا ہی نہیں. اور سر جو کالج میں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، وہاں تو ایسی لادینیت ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس جی کچھ بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہیپن ود ان سیکوینس. یہ تو ایک ترتیب سے سارا کچھ چل رہا ہے. میں نے کہا ایسے سارا کچھ نہیں چلتا. یہی آگ ہے جو جلاتی ہے، پر اللہ کا پیارا بن چلا جائے تو گلزار بن جاتی. یہی چھری کی دھار ہے جو کاٹتی ہے، پر اللہ کا پیارا نیچے آ جائے تو کاٹنا بند کر دیتی. یہی پتھر ہیں جس پر گر جائیں تو لو لہان کر دیتی ہیں، پر یہی پتھر ہیں کوئی اشارہ کر دے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں. یہی کش سے شکل ہے، گریویٹیشنل فورس ہے نا جو ہر چیز کو نیچے گراتی ہے. پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دے، کدھر گیا؟ دا تھرڈ لا آف موشن آف نیوٹن کدھر گیا؟ گریویٹیشنل فورس کدھر گئی؟ قوت شکل کدھر گئی؟ پتہ چلا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان چیزوں پر بھی قدرت رکھتے ہیں. زندگی اور موت کا مالک خدا ہے، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر لگائے تو کلمہ پڑھ کر اٹھاتے ہیں. بتائیں سائنس مرے ہوئے شخص کو زندہ کر سکتی ہے؟ بتائیں جی. رپورٹ تو بنا لے پر مرے ہوئے شخص کو زندہ کر، پر اللہ کے پیارے حکم دے تو مرا ہوا بھی کلمہ پڑھ کر اٹھاتا ہے. پتہ چلا کچھ ایسی طاقت ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو موڑا تھا یا نہیں؟ کوئی اور بھی موڑ کر دکھائے. پتہ چلا ایک خدا ہے، اس کی طاقت اور اس کی عطا محمد مصطفیٰ پہ ہے. کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں؟ ہمارے آقا و مولا ہمیں بتا گئے ایک خدا ہے. ہم مسلمان اور پکے مسلمان بنو بھائی جان، پورے آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بندہ تو ہوتا ہی منافق ہے. کبھی مان لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ نہ مانو تے پورے مانو. ادخل السلم، ادخل فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو. اور نہ صرف خود ہو، اپنے بچوں کو بھی کرو. اپنے بچوں کو تربیت دیں. جو ان کے ٹین ایجز تک 15-16 سال تک آپ انہیں عقائد میں کنکریٹ کی طرح بنا دیں. آپ انہیں بتائیں، وگرنہ جو حال اس وقت چل رہا ہے نا سر جی، وہاں بڑے خطرناک معاملات ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے گریجویشن پروگرام میں بھیجا، بی ایس میں بھیجا، آنر میں بھیجا، 6 سال 8 سال لگا کر آیا تو نظریائی باپ سے جدا ہے. نظریائی باپ سے جدا ہے. نہ کسی ولی کی تکریم، نہ نبی کا احترام، نہ اللہ کے بندوں کا احترام. جو نبی اللہ کے بندوں پیاروں کا احترام نہیں کرتا، باپ کا خاک کرے گا؟ نہیں میرا بھائی، یہاں پہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہمیں ان ذمہ داریوں سے روگردانی نہیں کرنی. کریم نے تو فرمایا تھا یوں ہی بچہ بولنے لگے، حرکت کرنے لگے، اسے بتاؤ بچے ہمارا خالق رحمان ہے، وہ لا شریک ہے، وہ لا محدود ہے، وہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے. کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ 5 منٹ اس بات پر اپنے بچوں کو لیکچر دیا ہو. روزانہ کی بات کرتا ہوں، ہفتے میں بھی دے دیں تو بڑی بات، ہفتے کی بھی بڑی بات ہے، مہینے میں بھی ایک بار دے دو تو بڑی بات ہے. کوئی نہیں.
ہم مسلمان ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا بچیوں کو کیا تربیت دی. تو اور میں سوچتے ہیں میرے بچہ بایو میں کمزور ہے، اس کے کمپیوٹر کا سبجیکٹ ویک ہے، اس پہ ٹیوشن لگواتے ہو. کبھی رسول اللہ کے دین پہ بھی ایک ٹیوشن لگوا لو، اور نہیں تو 6 ماہ کے لیے کسی مولوی کو ہائر کر لو. بچے پہ تو 18 سال تک ایک بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے، 6 ماہ یا 3 ماہ کے لیے اپنے بیٹے پر انویسٹمنٹ کر لے. کوئی اور تیری قبر پہ آیا یا نہ آیا، جمعے والے دن تیرا بیٹا آ کر تیرے درجات بلندی کی دعا کر ہی جائے. اسی لیے صدقہ جاریہ. خدا را کوشش کریں اپنے گھروں کی طرف دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ حق کا مسافر بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.